بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے پرانے وقتوں میں ایک ایسا شخص تھا جو بہت ہی غریب تھا، یعنی اس کو دنیاوی نعمتیں نہیں ملی ہوئی تھی، نہ اولاد تھی اور نہ ہی وہ زندگی کو سکھ اور آرام سے جی پا رہا تھا۔ دولت تو اس کے پاس بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت دعا کرتا رہتا کہ کس طرح میری ہر آرزو پوری اور تمنا پوری ہو جائے۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کو پکارا جائے اور ان کے ذریعے دعا کی جائے تو ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ غریب اللہ والے کو راہ دکھاتے ہیں، راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لے آتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار، مجھے حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دعا قبول کر لی، چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اسے مل گئے، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس نے آپ سے کہا کہ حضرت میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر دنیا دے دے کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں، دنیا کی وہ تمام راحتیں، عیش و عشرت دے دے، اتنی دولت دے دے کہ میں چین سے زندگی جی سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ اے بے فکری اور راحت دنیا داری میں نہیں ہو سکتی۔ جو بھی شخص اس دنیا میں بے فکری سے رہنا چاہتا ہے وہ ہرگز اس طرح نہیں رہ سکتا۔ بظاہر تو تم کو لگتا ہے کہ کوئی عیش و عشرت سے زندگی جی رہا ہے، اس کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن کیا پتہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کی ذاتی زندگی میں کیا کیا مشکلات ہیں۔ تم کسی ایسے شخص کا اس دنیا سے انتخاب کرو جو تمہارے نزدیک سب سے بے فکر ہو اور نہایت آرام و سکون سے اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ میں یہ دعا کروں گا کہ تم بھی اس شخص کے جیسا ہو جائے، اور 3 دن کی اس کو مہلت دی۔ اس شخص نے جہاں بھی دیکھا ہر کوئی پریشان حال ہی دیکھا۔ اس نے جس شخص کو بھی کہیں بھی دیکھا ہر کوئی کسی پریشانی، تکلیف یا مشکل میں مبتلا ہوتا۔ کسی کے پاس دولت تھی تو وہ بیمار تھا، کسی کے پاس دولت نہیں تھی تو وہ دولت کے نہ ہونے پر رو رہا تھا۔ ہر چیز کسی کے پاس بے شمار تھی لیکن خوشیاں پھر بھی نہیں تھی۔ بہت تلاش کے بعد اس کو آخر کار ایک جوہری نظر آیا، یعنی ایک سنار نظر آیا جس کے پاس خادم، نوکر چاکر سب کچھ تھا، صاحب اولاد بھی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اولاد بھی نوازی تھی اور دولت کی ریل پیل بھی تھی۔ اس سنار کو بظاہر دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اس سنار کے جیسا ہونے کی دعا کراؤں گا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا ایک شخص مجھے ملا ہے جو اس شہر کا سنار ہے اور بہت ہی امیر ترین ہے، اور اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سی خوشیاں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہے۔ بہت سارے نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، بیوی بھی اس کے ساتھ ہے۔ غرض اس سنار کو دیکھ کر تو میں بہت ہی زیادہ متاثر ہوا ہوں اور مجھے اس کے جیسی زندگی چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسے سمجھانے لگے، تم بظاہر جو اس کی حالت دیکھ کر آئے ہو اس پر بالکل بھی مت جاؤ، اندرونی معاملات دیکھ کر پھر دعا کرنا اور پھر ہم سے دعا کرانا۔ اس نے کہا بہتر ہے جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا۔ چنانچہ وہ اس سنار کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو سنایا کہ تمہیں دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور میرے لیے منزل دکھانے کے رہنما حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور وہ مجھے منزل دکھا دیں اور میرے حق میں دعا فرما دیں تو میں بھی تمہارے جیسا ہی ہو جاؤں گا۔ وہ سنار اس کی باتیں سن کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بظاہر تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن کیا تم مجھے دیکھ کر واقعی بہت متاثر ہوئے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا جی بالکل، تمہیں دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بس تمہارے حوالے سے دعا کرانا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار جا کے تم سے تمہارے تمام معاملات پوچھ لوں، زندگی کے بارے میں پوچھ لوں۔ وہ شخص کہنے لگا جس زندگی میں میں گھرا ہوا ہوں ایسی زندگی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب نہ کرے۔ اس نے کہا کہ واقعی تم پریشان ہو؟
وہ کہنے لگا ہاں میں اتنا پریشان ہوں، شاید یہ پریشانی کسی غریب کے پاس بھی نہ آئی ہو۔ اس نے کہا کہ میرا دردناک واقعہ سنو۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میری بیوی سخت بیمار ہو گئی تھی اور بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی تھی۔ میں اسے بہت شدید محبت کرتا تھا۔ جب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی، یعنی بستر پر جا لگی اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو میں اس کو مرتے ہوئے دیکھ کر رونے لگا۔ مجھے شدت غم سے نڈال دیکھ کر اس نے کہا تم غم کیوں کرتے ہو، روتے کیوں ہو؟ میں جب مر جاؤں گی تم دوسری شادی کر لینا۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ کہنے لگی سب یہی کرتے ہیں اور آدمی بس بیوی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، اس کو مرے ہوئے زیادہ دن بھی نہیں گزرتے کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ جب بیوی کی موت ہوتی ہے تو شوہر کو ایک بار ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کی دنیا تباہ ہو گئی ہے اور وہ اب جی نہیں سکے گا، اور پہلی بیوی کی موت کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرتا کہ زخموں کو بھرنے کے لیے دوسری بیوی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا ہرگز ہرگز بھی ایسا نہیں ہوگا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تمہاری محبت میں میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آدمی جس مردانگی کی وجہ سے دوسری شادی کرتا ہے تو میں تمہارے سامنے اس مردانگی کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے اپنی مردانگی کو ختم کر دیا، یعنی جس کی وجہ سے انسان شادی کرتا ہے اور جس کی وجہ سے بچے ہوتے ہیں۔ اب قدرت کا فیصلہ دیکھیے کہ میں نے اپنی مردانگی ختم کی تو اسی وقت میری بیوی کی بیماری جاتی رہی اور وہ صحت یاب ہو گئی اور ہر بیماری سے چھٹکارا حاصل کر چکی تھی۔ اب چونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا تو میری بیوی نے کہا یہ تم نے بہت غلط کیا، تم نے میری خاطر اپنی مردانگی کو ختم کیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ اب تم میرے لیے بالکل ایسے ہو چکے ہو جیسے بیکار درخت ہو جس میں کوئی پھل نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنے آپ کو سکون کس طرح پہنچاؤں گی؟ میرا شوہر تو میرے لیے بالکل اپاہج ہو گیا ہے۔ تم نے جان بوجھ کر نعمت خداوندی کو ٹھکرا دیا، میری خاطر تم نے اپنی مردانگی کو ختم کر دیا۔ ایسا ممکن نہیں تھا، تم نے ایسا کیا، افسوس کہ میں تمہارے لیے ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا جس عورت کی محبت میں نے اپنی مردانگی کو ختم کیا، اس عورت نے میرے سامنے میرے نوکروں، میرے غلاموں، میرے خادموں سے غلط جسمانی تعلق رکھا۔ ناجائز رشتے سے جتنی اولادیں بھی ہوئی ہیں یہ سب انہی نوکروں کی ہیں، یہ میرے بچے نہیں ہیں، اور افسوس کہ میں کسی کے سامنے جا کر یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا، یہ سب اولادیں میرے نوکروں کی عنایت ہیں۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کی حرکتوں کو دیکھتا ہوں، لیکن اپنی بدنامی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ لوگ کہیں گے یہ تو نامرد ہو گیا ہے، اور بیوی کے قابل نہ رہا تو مجبوراً اس کی بیوی نے نوکروں سے رشتہ رکھا۔ پر دنیا نہیں جانتی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بیوی کی محبت میں کیا، لیکن میری بیوی میرے سامنے ہی غیر مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسی جائیداد کا، اور کیا فائدہ ایسے صاحب اولاد ہونے کا کہ میری اولاد میرا خون ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا خون ہے۔ افسوس کہ زندگی میں جی رہا ہوں، ایسی زندگی کی دعا میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ وہ شخص جو حالات کا مارا تھا اور جس میں خصوصی طور پر حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے شرمسار ہو کر آپ علیہ السلام سے کہا مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے سچ کہا تھا، بظاہر تو اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا دولت مند انسان ہے، اپنے شہر کا امیر ترین شخص کہلاتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ چیز ہی نہیں جس سے ایک مرد کہلاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کی زندگی کی ہم سفر اس کی بیوی، اس کی اپنی ہی بیوی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا، وہ گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے، مجھے اس کے جیسی زندگی نہیں چاہیے۔ میں نے جہاں بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، دنیا دار ہے لیکن دنیا میں رہ کر خوش نہیں ہے۔ آپ میرے حق میں اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت اور کامل دین عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا بالکل صحیح ہے، یہ بات تم نے حق کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا فرما دی اور وہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ولی بنا، کامل دیندار ولی بنا،
کبھی بھی کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کبھی یہ شکوہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تم نے اس شخص کو اتنا عطا کیا ہے، مجھے بھی عطا کر، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کسی کے اندر کتنا دکھ اور درد چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہ عطا کرے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔